یہ جو دو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف، تیر اندازی کے حوالے سے پورے عرب میں ان دونوں قبیلوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایسے ماہر تیر انداز تھے کہ ان کا کبھی تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اب تک کتنے سال؟ 30 سال۔ بہت جوشیلا اور بہت عقل مند آدمی تھا اس قبیلے میں، جو مانا جاتا تھا اپنے قبیلے میں، اور اس کا قبیلہ پر جان دیتا تھا، یعنی وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس نے اب سارے قبیلے کو، ان دونوں قبیلوں کو تیار کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو بتائیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ تیاری شروع ہو گئی۔ اس تیاری میں اس نے کہا کہ ہم اپنے ساتھ جانور بھی لے کر جائیں گے، اپنے مال مویشی، اپنے بیوی بچے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں ہوں گے تاکہ کوئی جنگ سے بھاگنے کا تصور بھی نہ کر سکے، میدان جنگ سے کوئی پیچھے ہٹنے کا کسی کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے۔ بات پوری ہو گئی۔ ان کے قبیلے میں ایک بزرگ آدمی تھا، اس بزرگ سے انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ چونکہ بڑے ہیں ہمارے قبیلے کے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس بڑے بزرگ نے شرط یہ رکھی کہ میں اس صورت میں ساتھ چلوں گا کہ میری کوئی بات تم موڑو گے نہیں، میری ہر بات مانو گے، تب تو میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ میں اگرچہ سواری پر بیٹھ کر لڑ نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، لیکن تمہیں مشورہ دوں گا، میرے مشورے کو مان لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شرط یہ رکھی گئی، چونکہ وہ بڑی عمر کا بوڑھا تھا، اب اس کی بصارت کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا میری یہ شرط ہے کہ جو میں مشورہ دوں اس مشورے کو تم نے ماننا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب 6 شوال، بعض نے 7 شوال کا ذکر کیا، لیکن سنہ 8 ہجری کا یہ واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر ہے جو مکہ کے فتح کرنے کے موقع پر آیا تھا، اس کی تعداد تھی 10,000۔ 2,000 افراد اس موقع پر نئے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ 12,000 کا کل لشکر تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حنین کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ اب کچھ باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ یہاں سے ان لوگوں نے بھی مشورہ کر لیا اور وہ لوگ بھی تیار ہو گئے تیاری کے ساتھ۔ جب وہ میدان جنگ میں پہنچے تو وہ جو بوڑھا آدمی جسے ان لوگوں نے ساتھ لیا تھا نا کافروں نے، وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا مجھے مال مویشی اور بچوں اور عورتوں کی بولنے کی آواز آ رہی، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے قبیلے کے سردار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ اس مرتبہ مال مویشی اور بچے اور عورتیں بھی جائیں گی۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ نہیں، یہ کام درست نہیں ہے، آپ لوگوں نے کچھ چیزوں پر غور کرنا ہے۔ بات کیونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ہر چیز کو کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا جب آدمی بھاگتا ہے نا شکست کی صورت میں تو پھر وہ کسی کا بھی خیال ذہن میں نہیں رکھتا، پھر اسے کسی کا خیال نہیں ہوتا، پھر بیوی بچے سب کے سب میدان جنگ میں رہیں گے اور بھاگ جائیں گے یہ۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو اور عورتوں کو کسی محفوظ مقام پر رہنے دو، اگر تم جیت جاؤ گے تو تم ان کو بلا لینا، اور اگر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو کم از کم تمہارے بیوی بچے تو محفوظ رہیں گے۔ اس نوجوان نے جو 30 سال کا سربراہ تھا اس نے کہا جا جا تیری تو عقل سٹھیا گئی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا یہی تو میرا تمہارا طے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں طے ہوا تھا، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، ہم تو نہیں مانیں گے۔ اس سردار نے کہا اگر تم نے میری نہیں مانی تو میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گا۔ سارے قبیلے والوں نے کہا نہیں ہم تیرے پیچھے ہیں، ہم تیری بات پر لبیک کہیں گے۔ یوں یہ کافروں کا جو قبیلہ تھا یہ اپنے مقام پر پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں سے ہتھیار بھی لیے، کچھ کافروں سے بھی آپ نے مدد لی،
ایک موقع پر آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو کہا گیا جی صفوان، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس وقت یہ کافروں کی صف میں تھے، کہا گیا جی صفوان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے تو صفوان سے کچھ مانگ لیا جائے۔ اب آپ فاتح ہیں اور صفوان مفتو ہو چکا ہے، لیکن جب اس سے ہتھیار مانگے گئے تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کیا آپ ان چیزوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت سے، حلم سے جواب دیا، نہیں ہم عاریتاً لے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ فاتح تھے اور فاتح ہونے کی حیثیت سے مفتوح علاقے اور مفتوح جو لوگ ہیں ان کی ہر چیز کا مالک فاتح ہوا کرتا، لیکن آپ نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں ہم عاریتاً لے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارا اسلحہ جو تھا اس کا انتظام کیا۔ یہ 12,000 کا لشکر، 10,000 پرانے لوگ اور 2,000 نو مسلم۔ اصحاب سیر میں سے قاضی عبدالدائم نے لکھا کہ 80 افراد ان کے ساتھ صرف تماشا دیکھنے والے بھی شامل ہو گئے، تو یوں 12,000 اور کل 80 افراد تھے۔ اب اتنی بڑی جماعت، اس سے پہلے مسلمانوں کی کسی بھی لشکر میں، کسی بھی غزوہ کے موقع پر اتنی جماعت مسلمانوں کے ساتھ شامل۔ اب دل میں ایک بات آئی کہ آج تو ہم کثرت، آج تو ہماری کثرت ہے، آج تو ہم زیادہ ہیں، آج تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ دل میں خیال آیا، خود پسندی، دل میں خود پسندی یہ آئی کہ ہم 313 تھے، 1000 تھے، ہم اپنے سے کئی گنا لوگوں پر بھاری آئے، آج تو ہماری تعداد کتنی ہے؟ 12,000 ہیں ہم۔ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ توبہ میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت نے خود پسندی میں مبتلا کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ تمہاری اس بات نے تمہیں میدان جنگ میں ایک مشکل میں، ایک پریشانی میں گرفتار کروایا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہارا کثرت سے ہونا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہاری کثرت نے بھی تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ اور کیا ہوا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تم پر زمین تنگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تمہاری خود پسندی نے تمہیں ایک مشکل سے دوچار کیا، اور یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم منہ پھیر کر میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کا نقشہ بیان کیا۔ وہ مالک الملک ہے، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو تو ڈھیل دے سکتا ہے، لیکن ماننے والوں کی ایک ذرا سی بھی بات کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اب مسلمانوں کے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اب سارے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض کی وجہ سے دوسرے بعض کے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سبق دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے، کچھ سبق مقصود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفوں کو سیدھا کیا جس طرح مجاہدین کی صفیں تھیں۔ وہاں جو حوازن اور ثقیف کا سربراہ تھا، اس نے تیر اندازوں کی جماعت کو مورچوں میں بٹھایا اور ان سب سے کہا کہ تم نے یکبارگی تیروں کی بوچھاڑ کرنی ہے۔ اب سارے جو تیر انداز تھے وہ مورچہ زن ہو گئے، جنگ کا آغاز ہوا، اور اس جنگ کے آغاز میں پہلے مرحلے پر تو مسلمان جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کو یہ بات نظر آئی کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور دشمن پسپا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بات ابھی میں نے ذکر کی آیہ مبارکہ کہ مسلمانوں کا مورال اور بلند ہو گیا، دیکھا ہم تو پہلے کہتے تھے ہم جیتے ہوئے ہیں، ہماری آج اتنی بڑی جماعت ہے، ہم نے تو پہلے کہا تھا ہم جیتے ہوئے ہیں۔ یہاں وہ موقع تھا، اصحاب سیر نے لکھا کہ وہ جو تیر انداز مقرر کیے تھے ان سب نے یکبارگی تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اب تیر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تیر چلانے والے کہاں بیٹھے یہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ وہ تو اپنی گھات لگائے بیٹھے تھے، اپنے مورچوں میں بیٹھے تھے۔ ایسی تیروں کی بوچھاڑ ہوئی کہ ان 12,000 کے 12,000 لشکر کا جو پاؤں تھا وہ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکا، ان سب کے پاؤں اکھڑے۔
اور جب ان سب کے پاؤں اکھڑے تو ایک بار لشکر میں جب ہلچل مچی اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ ثم ولیتم مدبرین، پھر حال یہ ہوا کہ تم میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے، تم میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسے موقع پر صرف ایک ذات گرامی تھی جو میدان جنگ میں سب سے آگے تنے تنہا کھڑی تھی، اور وہ ہیں ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، تن تنہا سب سے آگے اور سارے لشکر کے لوگ پیچھے۔ اور حضور نے بڑے جلال میں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں وہ نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور آپ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام اس جنگ میں، اس غزوے میں آپ خچر پر سوار تھے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس غزوے میں آپ کی سواری خچر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان، یہ وہ حضرت ابو سفیان نہیں ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں، یہ ابو سفیان ابن حرس ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ اور ابو سفیان ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کے، ایک نے ایک طرف سے لگام پکڑی اور دوسرے نے دوسری طرف سے لگام پکڑی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نگاہ ڈالی تو آپ کو آس پاس کوئی بھی نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعا جاری ہوئی، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، شکایت بھی ہے اللہ تجھی سے ہوتی ہے، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، مددگار بھی تو ہی ہے، اے اللہ شکایت بھی تجھی سے، شکوہ بھی تجھی سے، مددگار بھی تو ہی ہے، یہ سارے کے سارے معاملے تیرے ہی سے ہیں۔ اور اے باری تعالیٰ کن تو و تکون، تو تھا اور تو ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ یہ سارے جملے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہے، اور حضرت عباس سے فرمایا کہاں گئے، ان سب کو پکارو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ذرا بلند تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوری قوت سے پکارا، یا معشر الانصار، یا اصحاب السمرہ، اے انصار کی جماعت، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، کہاں ہو، آؤ۔ اب جب آواز سنی حضرت عباس کی تو سارے مسلمان پھر اکٹھے ہوئے، پھر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب سارے پروانے اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب جنگ کی بھٹی دوبارہ گرم ہوگی، اور پھر یکبارگی حملہ کیا گیا۔ اور اس موقع پر ایسا کیونکہ اس دور میں میدان جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ گھوڑوں پر پیدل جنگ لڑی جاتی تھی، اور سب نے ڈھاٹے باندھے ہوتے تھے، کوئی باقاعدہ یونیفارم تو نہیں ہوتا تھا، جیسے آپ کے کپڑے ہیں ایسے ہی اگلے کے کپڑے، جیسے آپ نے ڈھاٹا باندھا ہوا ایسے ہی اگلے نے ڈھاٹا باندھا ہوا۔ اور میدان جنگ میں ایسا بھی ہوتا تھا بسا اوقات کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ سامنے والا کون ہے۔ ایسے موقعوں پر کچھ نہ کچھ کوڈ ورڈ دیے جاتے تھے، جو مسلمان ان کوڈ ورڈز کو اونچی آواز سے پڑھا تھے، جو نعرے تھے مسلمانوں۔ جس طرح میں آپ کو یاد دلاؤں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس جنگ میں سامنے والے بھی وہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، یہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسا شعار، کوئی ایسی بات کہی جائے جو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرے۔ اور علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ مسلمانوں نے پھر کہا کہ اللہ کو تو یہ بھی مان رہے ہیں، اللہ اکبر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر ہم بھی کہہ رہے ہیں، ہم کہیں گے یا محمدہ۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا نعرہ تھا یا محمدہ، یعنی ان کی پہچان، ان کا شعار یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بعض اوقات یہ ہوتا کہ اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہوتی تھی، بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اسی بھگدڑ میں ایک خاتون بھی مسلمانوں سے قتل ہوئی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مقتولہ کو دیکھا فرمایا اعلان کر دو، اعلان کر دو، کیونکہ جنگ میں عورتیں تو وہ لے کر آئے تھے نا، اب میدان جنگ میں آئے ہوئے کو تو کوئی معاف نہیں کرے گا، کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔
نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرو بچوں اور عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. پریشانی کا عالم یہ ہے کہ لشکر سارا بکھرا پڑا ہے، میدان جنگ میں ہے، اور حکم جاری ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں پر ہاتھ. یہ ہے جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امت پر رحمت للعالمین والا معاملہ اور رویہ ان کے ساتھ رکھنا. بدقسمتی سے ہم دنیا کو یہ بتا نہیں سکے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا معاملہ ایسا تھا. اب مسلمانوں کے اس دوبارہ حملے میں ان کے 6000 آدمی گرفتار ہوئے، مسلمان فتح یاب ہو گئے. اس سے پہلے کسی جنگ میں اتنے گرفتار نہیں ہوئے تھے. ذرا سا سبق دیا گیا، سبق دینے کے بعد دوبارہ انہیں فتح سے نوازا گیا. اس سبق کا کیا معاملہ تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کبھی شمشیر پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھتا. اسباب تو آنی جانی چیز ہے. مسلمانوں کو سبق یہ دیا گیا کہ تم تعداد کے بھروسے پر کبھی نہ رہنا. تعداد تمہاری 313 تھی، اللہ پر بھروسہ اور توکل تھا، تمہیں اللہ نے فتح عطا فرمائی. تمہاری تعداد 12000 تھی، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہوا تو تمہیں ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جیسے ہی معاملہ سنبھلا اللہ نے تمہیں فتح سے نوازا اور 6000 قیدی. اور جتنا مال غنیمت اس جنگ میں ملا تھا جنگ حنین میں، اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کیونکہ مشکل کے بعد جب آسانی آتی ہے تو اس آسانی کے بھی پھر کیا ہی کہنے. جب اس نے فرمایا نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہ ایسے ہی نہیں فرمایا. 6000 لوگ قیدی، 24000 سے زیادہ بکریاں تھیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھیں. کتنی؟ 24000 بکریاں کتنی ہوں گی؟ لشکر کتنا بڑا، بکریوں کا ریوڑ کتنا بڑا ہوگا. باقی چاندی، سونا چاندی، جانور، اونٹ وغیرہ، گھوڑے، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا. بکریوں کی تعداد یہ تھی، اونٹوں کا، گھوڑوں کا کوئی حساب نہیں تھا. اس کے بعد جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا. اچھا یہاں ایک بات بہت اہم ہے. بعض لوگ جنگ احد کا بڑا تانا دیتے ہیں، دیکھو جی بڑے بڑے صحابی جو تھے وہ جنگ سے پیچھے آ گئے تھے، وہ تو صاف کہتے ہیں جی بھاگ گئے تھے. ہم وہ جملہ نہیں کہتے. اس لیے کبھی آپ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوں تو آپ کا پاؤں خود بخود ہی آگے پڑتا ہے، چاہے بریک نہ بھی ہو. آپ کشتی دیکھ رہے ہو نا تو آپ خواہ مخواہ کبھی دائیں بائیں ہوتے ہیں، یار ایسے نہیں، داؤ ایسے لگے گا، ایسے کرتا تو ایسے ہو جانا تھا. یا آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہو تو آپ کہتے ہیں یار ایسے شاٹ نہیں، ایسے مارنا تھا. یہ تینوں مثالیں آپ کے موجودہ دور کے حوالے سے بہت اہم ہیں. لیکن یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے، جو میدان جنگ میں ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا. یہاں ذہن میں رکھیے گا جب اتنا خطرناک مرحلہ آیا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ قاضی عبد الدائم دائم نے لکھا حضرت عباس، حضرت ابو سفیان ابن حرث، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے. اس موقع پر ابو بکر و عمر، حضرت سیدنا علی، حضرت اسامہ، حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان ابن حرث یہ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. اب جب مال غنیمت کی تقسیم کرنے کی باری آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پتہ کتنا سخاوت کا، فیاضی کا، جود و کرم کا تو کیا کہنا. حدیث پاک میں آتا ہے بارش کے قطرے اتنی تیزی سے گرتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ تیزی سے حضور سخاوت سے کام لیا کرتے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کسی نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ پھر کبھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو 40 اونٹ دیے، کسی کو 50 اونٹ دیے، کسی کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 200 اونٹ دیے، جاؤ لے جاؤ. کتنا اس میدان جہاد میں ابر کرم کس قدر برس رہا ہوگا. کسی کو 40 دیتے ہیں، کسی کو 50 دیتے ہیں، کسی کو 100 اونٹ دیتے ہیں، کسی کو 200 اونٹ دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اب قیدی کتنے تھے؟ 6000. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ قیدی تقسیم کر دیے. کچھ دن گزرے، حوازن اور ثقیف کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے.
اے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قوم کے افراد آپ نے قید کر لی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اتنے دن انتظار کیا، باقی مال تو میں نے تقسیم کر لیا، لیکن قیدیوں کے بارے میں نے اتنے دن انتظار کیا، اب بھی آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، لیکن تم نہیں آئے۔ اب جب تم نہیں آئے تو میں نے پھر کیا کیا، آخر چاروں ناچار میں نے وہ جو 6000 بندہ تھا وہ باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ تو غلام کی حیثیت سے سارے مجاہدین میں بانٹ دیے گئے۔ اب ایک صورت ہو سکتی، تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر میرے حصے میں جو غلام آئے میں وہ آزاد کر سکتا ہوں، لیکن جو باقیوں کو میں نے دے دیے میں باقیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اب وہ غلام ہو چکے ہیں، قیدی بن چکے ہیں۔ تم آ جاتے، تم اتنے دن نہیں آئے، اجی ہم کیسے آتے، ہم پریشان تھے، ہم نے کہا پتہ نہیں ہماری سنی بھی جائے گی، ہمیں بھی مار دیں گے، اس لیے ہم ڈرتے ہوئے نہیں آئے۔ اس بارگاہ میں آئے ہیں جہاں اللہ نے فرمایا محبوب کوئی مانگنے والا آئے تو نہ کیجیے گا، اور کلمے میں صرف لا کا ذکر ہے، باقی اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کبھی لا نہیں کہا، کبھی لا کا لفظ نہیں کہا، نہیں کا لفظ کبھی نہیں کہا۔ فرمایا مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ وہ فوراً مسلمان ہو گئے، فوراً مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجاہدین کو اکٹھا کیا، فرمایا اب حوازن اور ثقیف تمہارے بھائی ہو چکے ہیں، پہلے تو یہ مسلمان نہیں تھے، اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اب قیدی تمہارے پاس ہیں، اب اپنے دینی بھائیوں کے لوگوں کو گرفتار اور قیدی بنا کے رکھو گے، غلام بنا کے رکھو گے، تو دیکھو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے حصے کے جتنے غلام تھے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ کے آزاد کرنے کی دیر تھی، سب نے آزاد کر دی، یوں 6000 کا 6000 غلام جو تھا وہ آزاد کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ایک معاملے پر اس جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت کچھ آیا، اور 6000 لوگ قیدی بنے، جن کو بعد میں 6000 کے 6000 افراد کو آزاد کر دیا گیا، رہائی ملی۔ یہاں آپ کی ایک اور شادی کا معاملہ بھی، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے اس لیے میں یہیں پر اس بات کو رکھتا ہوں۔ اب اس سارے معاملے میں جو بات اہم ہے، جو یاد رکھنے والی ہے، جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ کل 82 جنگیں ہیں۔ کتنی جنگیں ہیں؟ 82 مہمات ہیں، کل غزوات اور سرایا سب ملا کے، ان سب کو جمع کیا جائے کہ 82 مہموں میں کتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے اور کتنے کافروں کے شہید ہوئے، سارا کا سارا ٹوٹل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور قاضی سلمان منصور پوری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل کرے، انہوں نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں ہر جنگ کا نقشہ الگ الگ بیان کیا۔ اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کافر مارے گئے، کتنے غلام بنے، پوری ایک مہم کا پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ ان سب کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کل 82 مہم ہوئی۔ کتنی؟ 82 کل جنگیں، سرایا اور غزوات سب ملا کے، ان میں کل 259 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 82 جنگوں میں مسلمانوں کے شہید ہونے والے کتنے افراد ہیں؟ 259 بس۔ اور جو کافر مارے گئے ان کی تعداد 759۔ 759۔ اب آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ کیا اس جنگ کا مقصد قتل و غارت گری تھا؟ اگر ان 82 جنگوں کا مقصد قتل و غارت گری تھا تو مسلمان جتنے چاہتے کافر مار سکتے تھے۔ یہ 6000 جو قیدی کیا تھا اس کو مارا جا سکتا تھا کہ نہیں مارا جا سکتا، لیکن مسلمانوں کے کل 259 افراد شہید ہوئے اور کافروں کے کل 759 افراد۔ اب آپ دوسری طرف میں آپ کو لے کے چلوں، جنگ عظیم ہوتی ہے، جنگ عظیم ہوئی 1914 سے 1918 تک۔ اس جنگ میں مرنے والوں کی افراد صرف ایک جنگ عظیم کا 1914 سے 1918 تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے اس کو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ روس کے 17 لاکھ، روس کے، جرمنی کے 16، فرانس کے 13,70,000،
اٹلی کے 4,60,000، آسٹریلیا کے 8 لاکھ، برطانیہ کے 7 لاکھ، ترکی کے 2,50,000، بیلجیم کے 1,02,000، بلغاریہ کے 1 لاکھ، رومانیہ کے 1 لاکھ اور امریکہ کے 50,000۔ کل یہ میزان اس کا ٹوٹل کریں نا تو یہ بنتا ہے 73,38,000 ایک جنگ عظیم کا۔ جو ان آج جو مامے بنے پھرتے نا عدل و انصاف کے، ان کی ایک جنگ میں کل 73,38,000 افراد ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں زخمی شامل نہیں ہے، زخمی قیدی شامل نہیں ہے، گمشدہ لوگ اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 82 جنگیں، اور ان 82 جنگوں میں 259 اپنے اور 759 پرائے۔ آپ کی ایک جنگ کا یہ سارا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے لے کر چلیں، مہا بھارت، اس کے مقتولین کی تعداد کروڑوں سے کم نہیں ہے۔ اور جان ڈیون اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے اپولوجی آف محمد اینڈ قرآن میں، کہتا ہے مذہبی عدالت جو ہماری تھی نا اہل کتاب کی، ان کے احکام سے ہلاک ہونے والے جو اہل کتاب نے اپنے بندے مارے، جو اہل کتاب نے اپنے بندے مارے، کہتے ان کی تعداد 1,20,00,000 ہے۔ کتنی؟ 1,20,00,000۔ آج یہ اپنے 1,20,00,000 ان کی عدالتوں نے مارے، اور 73,38,000 ان کی تعداد، ان کے اعداد و شمار ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ان کے اعداد و شمار ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے قتل ہوئے تھے جنگ عظیم میں۔ تو بتاؤ پھر کس منہ سے تم رسول اللہ علیہ السلام پر بات کرتے؟ لہٰذا اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ہمیں تھوڑا سا پریپیئر ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جی ہماری تو کل 82 جنگیں، ان 82 جنگوں میں ہمارے 259 شہید ہوئے اور اگلوں کے 759 مارے گئے۔ بتاؤ تمہاری ایک جنگ میں صرف افغانستان میں کتنے لوگ انہوں نے شہید کیے، اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ اور اب جو فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اس کی بھی آپ تعداد آپ دیکھیں نیوز چینل کے اوپر کہ کتنی مسلمانوں کی تعداد ہے، کتنی عورتیں اور بچے ہیں جو اس جنگ میں اب تک شہید ہو چکے، اور پھر بھی یہ امن کے علم بردار کہلائے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مسلمانوں کو اس حوالے سے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم نے اتنی جس میں آپ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کل جنگوں میں اتنے افراد نہ شہید کروائے تھے نہ کافروں کے مارے گئے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی، اس کو عام کرنے